دنیا میں جنگ بند نہیں ہوتا بلکہ جنگ کا بزنس ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انٹرنیشنل پلان کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے ابراہیم اکارڈز۔ جس کو دنیا امن کہتی ہے، لیکن یہ اصل میں مسلم دنیا کی تقسیم کا منصوبہ بندی ہے۔ اسرائیل، یو ایس اے اور کچھ عرب ممالک مل کر مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ بنا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال کیا فلسطین کی قربانی پر یہ امن بنایا جا رہا ہے؟ ابراہیم اکارڈز یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابراہیم اکارڈز یہ ایک معاہدہ ہے جو 2020 میں ٹرمپ اور اس کے داماد نے بنایا تھا۔ اس کا شروعات یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کیا گیا تھا۔ Attended signings of memoranda of understanding in Abu Dhabi between the UAE and Israeli companies. 2020 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جس کو ہم دبئی کے نام سے جانتے ہیں، اور بحرین، ان دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے، اور بعد میں سوڈان اور مراکش نے بھی۔ Israel and Morocco have just signed a landmark agreement that will bring peace and stability to those two nations. It's a direct result of the talks that started with the Abraham Accords signed under President Trump's administration. اس پر دستخط کیے اور اس معاہدے کا حصہ بنے۔ یہ معاہدہ نارملائزنگ ریلیشنز کے لیے ہے، جس کی بدولت جو بھی ملک اس پر دستخط کرے گا، اسرائیل کا ایمبیسی وہاں پر بنایا جائے گا، اسرائیل کے ساتھ اس کا تجارت کھل جائے گا، اسرائیل کے ساتھ وہ تجارت کرے گا، اور اسرائیل اور عرب کنٹریز کی مابین ٹورزم پر بات چیت ہوگی اور پروموشن ہوگا۔ دوسرا نقطہ جو اس کا ہے وہ ہے پروموٹنگ پیس۔ سالوں سے جو عرب ممالک اور اسرائیل کی مابین دشمنی ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اور اس کا تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے اسرائیل ان ممالک کو اپنا سائبر سیکیورٹی، ملٹری، کارپوریشن اور جوائنٹ ٹیک پروجیکٹس میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کو ابراہیم اکارڈز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جیوش بھی مانتے ہیں اس کو، اور مسلمان بھی اس کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نام تجویز کیا تاکہ ہم یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کو ایک ڈیسک پر لائے۔ دی ہڈن جیو پالیٹیکل ریالٹی۔ اس کے پیچھے جو اہم منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک اور ایران کے مابین کشیدگی، سنی شیعہ جنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ اکارڈز، اس کا مین مقصد یہ بھی ہے کہ عرب ممالک اور اسرائیل، جس کو ایران سے سب سے بڑا ڈر ہے، وہ ایک پیج پر آ جائیں گے اور یہ ایک اینٹی ایران بلاک بن جائے گا۔ جو بھی ملک اس معاہدے پر دستخط کرے گا، امریکہ اس کو اپنی جدید طیارے جیسے کہ F-35 جیٹ یہ اس ملک کو فروخت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ملٹری کے لیے ایڈوانس سیکیورٹی سسٹم فراہم کرے گا اور جدید ترین ٹیکنالوجی اس ملک کے حوالے کرے گا، جیسے کہ جدید ترین ڈرونز، جدید ترین AI سسٹم۔ 2020 سے پہلے عرب ممالک اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ اسرائیل سب سے پہلے فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرے، پھر ہم اسرائیل کے ساتھ معاہدے کریں گے، کاروبار کریں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر اسرائیل فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی معاہدہ یہ اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن 2020 کے بعد جب ان عرب ممالک نے اس معاہدے کو تسلیم کیا تو ان کا فلسطین کے حوالے سے جو موقف تھا ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا جو اکنامک ایجنڈا ہے، جو بھی ملک اس معاہدے کو تسلیم کرے گا تو اسرائیل اور امریکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا اور اس ملک کے اکنامک سسٹم کو بہت آگے لے جائے گا۔ وہاں پر انڈسٹریز بنائیں گے، فیکٹریاں بنائیں گے، مختلف کاروباروں میں، مختلف چیزوں میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ اور یہ اس پلان کا سب سے اہم ترین جز ہے کہ مڈل ایسٹ کا مذہبی جنگ اکنامک جنگ میں بدلا جائے۔ کوئی بھی ملک دوسرے ملک سے ریلیجن کی بیس پر جنگ نہیں کرے گا، بلکہ مڈل ایسٹ میں اکنامک وار سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ اکنامک وار ویسٹرن یونین اور اسرائیل کے انڈر ہوگا۔ اب جو فیوچر ایکسپینشن ہے، جو ان کا اہم مشن ہے، وہ ہے سعودی عربیہ۔ جو کہ تمام مسلم ممالک کا دل ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا مقصد ہے
کہ وہ اس معاہدے پر دستخط کرے، اور اگر یہ دستخط سعودی عرب نے کیا تو پوری مسلم ورلڈ کی پولیٹیکل شیپ کو یہ چینج کرے گا۔ پاکستان، انڈونیشیا اور ملیشیا بہت زیادہ ریزسٹنس کریں گے، لیکن اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ ممالک بھی ابراہیم اکارڈز کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابراہیم اکارڈز کے بعد میڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے اس میں 2 بلاکس بنائے جائیں گے۔ ایک بلاک ہوگا پیس بلاک اور دوسرا بلاک ہوگا ریزسٹنس بلاک۔ پیس بلاک کی جو ہیڈ ہوں گے وہ ہوں گے USA اور اسرائیل، اور جو ریزسٹنس بلاک کے ہیڈ ہوں گے وہ رشیا اور چائنا ہوں گے۔ پیس بلاک کے جو ممبرز ہیں ان میں سب سے پہلا تو خود اسرائیل ہوگا، اور اسرائیل ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی ہے، بحرین، ایجپٹ، مراکش، یہ سب پیس بلاک میں ہے۔ اور ریزسٹنس بلاک میں ایران، سیریا، حزب اللہ، لبنان، یمن، فلسطین، یہ سب ریزسٹنس بلاک کے ممبرز ہیں۔ میڈل ایسٹ میں کوئی عرب اور اسرائیل کا جنگ نہیں ہوگا، عرب کا کوئی مخالف اسرائیل نہیں ہوگا، اسرائیل کا کوئی مخالف عرب نہیں ہوگا، بلکہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، پرو ویسٹ، اینٹی ویسٹ، اور یہ جنگ اصل میں مسلم ممالک کے درمیان شروع ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے اس جنگ کی ونر پیس بلاک ہوگا، جس کو اسرائیل اور امریکہ لیڈ کرتا ہے۔ چائنا اور رشیا اپنا ریزسٹنس دکھائیں گے، لیکن اکنامکلی مجبوریوں کی وجہ سے یہ تمام ممالک اس معاہدہ کا حصہ بن گئے۔ اب اس کا ملٹری اور سیکیورٹی فیوچر کیا ہوگا ان ممالک کا؟ تو جتنے بھی ممالک اس معاہدے پر دستخط کرتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل تمام سیکیورٹی سسٹم ان ممالک کا کنٹرول کریں گے، اور اس کی تمام ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ ڈرون بھی ان کی استعمال کریں گے، پورا ملٹری سسٹم جو ٹیکنالوجی ہے اس کی چابیاں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہوگا، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے یہ ایک مڈل ایسٹ نیٹو بن جائے گا، اور ممکن ہے اس کا نام رکھ دیا جائے میسا، MESA، مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس۔ تو یہ تمام تر حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ایک پلان ہے جو یہ ممالک ابھی نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی ملک اسرائیل اور USA کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ ان کا پورا سسٹم تو ان کے ساتھ، تمام ملٹری سسٹم تو USA کے پاس ہے۔ تو کیوں اپنے خلاف اس پاور کو استعمال کریں گے؟ کیوں اسرائیل اپنے خلاف اس پاور کو استعمال کرے گا؟ اور یہ تمام ممالک اکنامکلی پریشر کی وجہ سے اس معاہدے کو تسلیم کریں گے۔ مذہبی بھائی چارے کی بنیاد پر جو مسلم ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سپورٹ ختم ہو جائے گا، اور اکنامیکل بینیفٹس کی وجہ سے ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے فلسطین کا جو مقدمہ ہے اس پر کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ فلسطین کسی اسلامی ملک کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تمام اسلامی ممالک کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ ہوگا۔ تو اس کا ایک سب سے اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ اسلامی بھائی چارے کو ختم کیا جائے، اسلامک پاور کو ختم کیا جائے، تمام اسلامک پاور، ملٹری، سب کچھ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ رشیا اور چائنا اس کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے، وہ بھی ان ممالک کو اپنا آفر دیں گے، وہ بھی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ جنگ یہ سینٹرل ایشیا تک آ جائے گا، اور یہ سینٹرل ایشیا اس جنگ کا میدان ہوگا۔ یہاں افغانستان ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، تو ایک نیا جنگ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ ابراہیم اکارڈز یہ ایک شیطانی منصوبہ ہے، یہ ایک شیطانی اگریمنٹ ہے جو مسلم پاور کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے، جو مسلم پاور کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، مسلم پاور کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لانا چاہتا ہے۔ تو یہ اکنامک وار کا آغاز ہے۔ پیارے دوستو، میں نے یہ جو مشن شروع کیا ہے، آپ بھی اس مشن کا حصہ بنیے، آواز اٹھائیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ معاہدہ اصل میں کیا ہے۔ پوری دنیا کو اس معاہدے سے باخبر رکھنا چاہیے، پوری امت مسلمہ کو اس بات پر مطمئن کرنا چاہیے کہ اگر کبھی بھی ہمارے ممالک اس معاہدے کو تسلیم کرے تو ہمیں سڑکوں پر نکل جانا ہے، ہمیں اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھانا ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک مشن ہے۔ اس مشن کا حصہ بنیے، ویڈیو کو شیئر کرے اور ایک ٹیم بن جائیے، اور اس شیطانی معاہدے کے خلاف اپنے اقدامات اٹھائیے، اپنا جہاد کریں۔ آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کیجئے، میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جہاد کو کیسے سر انجام دیتے ہیں۔ والسلام۔